سبحان اللہ۔ معزز سامعین، میں جب بھی کوئی ایسی محفل سجاتا ہوں تو میری یہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ سلسلہ بیت اللہ سے اور مدینہ شریف سے جڑ جائے۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو جائے وہاں فرشتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ہارٹ میں کرتے ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ماموں جاوید مسعود جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ اسپیشل 2 ان محفلوں میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ایک جو مونا کی شادی تھی اور دوسری اس محفل میں شرکت کے لیے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر ہزارے تشکر کے لیے تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عزیز اسد کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خوش و محفل میں مجھے بھی چند الفاظ ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ اگرچہ اتنے بڑے علامہ کی موجودگی میں کوئی بات کہنا کچھ زیب نہیں دیتا، لیکن حضرات اگرچہ یہ محفل جیسا کہ مختصر نے اپنے دائی کلمات میں کہا ہے کہ اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہوئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر پاک آیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خوشی کی محفل ہے، رسم عقیقہ۔ تو خوشی کی محفل میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہم اس کو کیسے رسپانس کریں، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹے سے واقعے کا سہارا لیتا ہوں۔ اگرچہ وہ ہے غیر مسلم کا، لیکن شاید بات سمجھانے میں وہ معد و معاون ہو۔ آپ سب نے یقیناً ونسٹن چرچل کا نام سنا ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت بہترین مقرر تھا، جب وہ بات شروع کیا کرتا تھا تو بالکل سناٹا چھا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پھر یہ راز پوچھا گیا کہ تم کیسے بات چیت کرتے ہو، کس طرح اتنا سناٹا چھا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا جس میں بات یہ ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب میں نے شروع میں تقریریں شروع کی تو لوگ سنتے نہیں تھے، پھر میں نے کیا کیا پریکٹس کے لیے میں جنگل میں چلا جایا کرتا تھا، وہاں جا کر درختوں کے سامنے کھڑے ہو کر پوری بے باکی سے اپنی تقریر کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب میں لوگوں میں آیا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے درخت ہیں، اور پھر میں اسی بے باکی سے اپنی بات شروع کیا کرتا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آپ سب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہاں درخت بن کر نہ بیٹھیں پلیز۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا گیا، ہم کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی اچھا شعر، میرے محترم نے کتنے اچھے اچھے شعر نعت کے پڑھے ہیں، تو ہم کیا سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ تو ٹھیک ہے، خوشی کی محفل ہے، لیکن اس کا بھرپور ہزار یہ مولانا کی وساطت سے، حضرت کی اجازت سے میں یہ جسارت کر رہا ہوں یہ بات کہنے کی
کہ للہ خوشی کی محفل ہے، لیکن اس کو ایک سوگ اور رو کی محفل نہ بنائیں۔ سبحان اللہ، ڈٹ کے جب بھی آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو بھرپور اس کا آغاز کیجیے۔ حضرت اپنی اس پوری محفل کے حوالے سے بات علامہ صاحب خود فرمائیں گے۔ میں نے جو بات یہاں آپ کے 2-3 منٹ اور لوں گا، حضرت خیالوں میں یہ شوق چرایا کہ اگر یہ ناچیز بھی دیار نبی پر جائے تو وہاں اس کا کیسا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول کا جب وہ روزہ نظر آئے گا تو اشکوں کی کیا کیفیت ہوگی، میرے دل کے جذبات کیسے ہوں گے۔ تو اس کو میں نے چند اشعار میں بیان کیا ہے۔ تو علامہ صاحب کی اجازت سے میں وہ آپ صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی آپ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ناچیز وہاں پہنچ چکا ہے۔ تو وہاں پھر کیا ہوا؟ وہاں یوں ہوا کہ عاشق ہے کہ بالکل تھم نہیں لے رہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ مدینہ کا ماحول اور فضائیں، تو اس میں پھر میں نے یہ عرض کیا ہے، بتاؤ نا آقا کیا ہے، بتاؤ نا آقا کیا ہے، عاشق کیوں تھمتے ہیں، بتاؤ نا آقا کیا ہے، عاشق کیوں تھمتے نہیں۔ تصور دید کا شاید قدم میرے کو جمتے ہیں۔ نہیں، وہ ماحول ایسا ہے کہ وہاں قدم لڑکھڑا بھی جاتے ہیں۔ تصور دید کا شاید قدم میرے کو جمتے نہیں۔ شرف قدم بوسی ہر دم میسر، میرے ذوق کی معراج دیکھ، بیکار کھڑے ہیں درباں، رستے سے ناگاں ہٹتے کیوں ہیں۔ تو ایسے ہی کھڑے ہیں، میں تو پھر بھی ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ بیکار کھڑے ہیں درباں، رستے سے ناگاں کیوں ہٹتے نہیں۔ نرالا شوق میرا، خاک ہو جاؤں تیری گلیوں میں۔ اب اس میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات، اور جو خوش نصیب وہاں جا چکے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جو اللہ کے رسول کے دور کے رستے تھے وہ مل چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ اس حوالے سے بات اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کی ہے۔ نرالا شوق میرا، خاک ہو جاؤں تیری گلیوں میں، مسدود نقوش پا، نظر آتے کیوں رستے نہیں۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اللہ کے رسول۔ بیٹھا در پہ سنا رہا ہوں دکھڑا اجرو فرات کا، بیٹھا در پہ سنا رہا ہوں دکھڑا اجرو فرات کا، اب ہے کیا خلش غم کے بادل کیوں چھٹتے نہیں۔ یہ اب مجھے کیا ہے، غم کے بادل کیوں چھٹتے نہیں۔ ایک شعر اسپیشل بچوں کے لیے، نفاست پاکیزگی حسن کا پیکر ہے شاہ مدینہ، نفاست حسن پاکیزگی کا پیکر ہے شاہ مدینہ، اب پتہ چلا میرے دل میں وہ کیوں بستے ہیں۔ کہ یہاں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، یہاں وہ نفاست پاکیزگی کیسے آئے گی۔ نفاست پاکیزگی حسن کا پیکر ہے شاہ مدینہ، اب پتہ چلا میرے دل میں وہ کیوں بستے ہیں۔ رچی بسی دیکھی ان کی خوشبو ان کی ادا ہر سو، رچی بسی دیکھی ان کی خوشبو ان کی ادا ہر سو، دیار نبی کا راز بتایا اہدار کو، اب وہ کیوں ہنستے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مر گئے مٹ گئے چھٹی، اب جب یہ بات بتائی ہے تو خاموش ہو کے ساتھ۔ بر بر کے لیے جاتے ہیں جو لیا ریاض الجنہ سے، بر بر کے لیے جاتے ہیں جو لیا ریاض الجنہ سے،
کوئی بتائے زمانے کو یہ خزانے کو گٹتے ہیں۔ سنی اللہ نے کھنچا چلا آیا جاوید آخر درے نبی پہ، سنی اللہ نے کھنچا چلا آیا جاوید آخر درے نبی پہ، تڑپو اپنے آقا کی سچی تو کھلتے کیوں رستے ہیں۔ امید ہے شاید یہ بات کسی دل میں تو آخر پہنچی ہے، تو اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ نے